السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کئی لوگوں کے جو اس طرح کے پیغام آئے ہیں اور کئی مولویوں کی تقریریں ہیں، ان کی بیان ہیں یہ شب برات کے بارے میں اور کسی کا کاروبار کے بارے میں۔ تو میرا بھائی، میں تو پہلے ہی یہ عرض کر چکا ہوں، کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جتنی بھی یہ راتیں بتاتے ہیں کہ شب رات میں، لیلۃ القدر میں اور عرفہ کی رات میں، رمضان شریف میں 27ویں کی رات میں، یا جتنی بھی یہ راتیں بتاتے ہیں کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ مقبولیت کی راتیں ہیں، اس میں جو عبادت کرو وہ مقبول ہوتی ہے، اور اس کی فضیلتیں بھی مولویوں نے بیان کی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھائی، جو اب لیلۃ القدر جو سب سے زیادہ اہم رات ہے کہ اس میں قرآن پاک اترا ہے، اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو اس میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جو آپ روزانہ عبادت کرتے ہیں رات میں، یعنی مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، یہ رات کی عبادت ہے، ظہر اور عصر یہ دن کی عبادت ہے، تو رمضان شریف ہو تو روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی مقدس رات میں، یا جس کو یہ بابرکت اور عبادت والی راتیں کہتے ہیں، اس میں کیا فرمایا؟ کوئی اللہ رسول کا فرمان بتا دیں کہ اس میں کتنے فرض پڑھنے ہیں، کتنے نفل پڑھنے ہیں، کتنے قرآن ختم کرنے ہیں؟ کوئی اللہ رسول نے فرمایا ہو؟ نہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی اضافی عبادت بیان فرمائی ہے، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اضافی وظیفہ بتایا ہے کہ یہ پڑھو۔ اس میں وہی عبادت ہے جو جس طرح دیکھیں، یہ ہم نماز جو روزانہ پڑھتے ہیں عشاء کی، اس میں 3 وتر جو پڑھتے ہیں، 2 نفل ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کی نیت ہی ایسی بتائی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ یہ پوری رات کی عبادت ہے۔ عشاء کے بعد یہ پڑھتے ہیں 3 وتر اور 2 نفل، تو یہ پوری رات کی عبادت ہے۔ تو کیا آپ نے فرمایا ہے کہ پھر لیلۃ القدر جب ہوگی یا شب رات جب ہوگی تو پھر یہ پوری رات کی عبادت نہیں ہے؟ یا کہ یہ چند راتیں جو ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں، مقبولیت کی راتیں ہیں، باقی جو ہیں وہ کیا، اس میں کیا کرنا ہے؟ نفس پرستی کی راتیں ہیں؟ یا اس میں کہیں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اس میں جو بھی بات کرو گے وہ قبول نہیں ہوگی؟ کوئی ایسی رات بتائی ہے کہ اس میں کچھ بھی کرو قبول نہیں ہوگا؟ یہ عبادت کی رات ہی نہیں ہے میرا بھائی۔ تمام دن راتیں جو ہیں اللہ کی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو باقاعدہ عبادت بتا دی ہے، 5 گانا نماز ہے، رمضان شریف ہو تو روزے رکھو، سچ بولو، اپنا کردار سنوارو، اسلام کے اوپر پورا عمل کرو، ہمسائے کا حقوق ادا کرو، مسافر کا حق ادا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آؤ۔ یہ جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اس طرح اخلاقیات جو بتائی ہیں، وہی میرا بھائی سارا دین ہے۔ جو آپ پورا سال عبادت کرتے ہیں وہی اسلام میں عبادات ہیں، اور یہ کئی راتوں میں مخصوص عبادت، یہ کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ مولوی صاحب جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ساتھ میں اس نے ایک اور ٹوٹا بھی لگا دیا کہ یہ ایسے مولویوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور کسی بھی اہل سنت عالم جو ہیں ان کی صحیح کتاب بخاری مسلم وغیرہ میں نہیں ہے۔ اور بھائی، بخاری مسلم نے جو چاند چڑھائے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں مسلم صاحب جو ہیں فوت کیسے ہوئے ہیں، بلکہ شہید ہوئے ہیں، کہ کوئی حدیث تلاش کر رہے تھے اور ان کا کوئی شاگرد ایک ٹوکرا کھجوروں کا دے گیا، تو وہ کھجوریں کھاتے رہے اور حدیث تلاش کرتے رہے، اور پورا ٹوکرا ایک ہی دم میں کھا گئے۔ بیٹھے بیٹھے حدیث دیکھتے رہے، وہ تلاش کرتے رہے، وہ ملی نہیں، تو کھجوریں کھاتے گئے۔ بھائی، ٹوکرا کھجوروں کا کھا گئے، ان کا پیٹ نہیں بھرا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ سارا ٹوکرا کھانے کے بعد جب دیکھا کہ وہ تو ٹوکرا کھجوروں کا ختم ہو گیا ہے، تو پھر
وہ ان کو تکلیف شروع ہو گئی، وہاں سے اٹھ نہیں سکے، وہیں پیٹ پھٹ گیا اور مر گئے۔ اور میرا بھائی ٹوکرا کھجوروں کا تو میرا خیال ہے بھینس کو کھلا دو تو اول تو وہ کھائے گی نہیں، جب اس کا پیٹ بھر جائے گا وہ کھانا بند کر دے گی۔ اور یہ مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے تو مذاق کی بات۔ دیکھیں ایک مولوی صاحب سے میری بات ہوئی، وہ بھی کھاتے کھاتے اتنا زیادہ انہوں نے کھا لیا، حلوہ زیادہ کھا لیا اور بے ہوش ہو گئے۔ تو جب ہوش آئی 1122 والے اٹھا کے لے گئے تو ان کا نیما شیما کیا، کچھ الٹی کرائی، اوپر سے نیچے سے حلوہ نکالا تو ان کو ہوش آ گیا، مرنے سے بچ گئے۔ تو میں نے ان سے بھی یہ سوال پوچھا، میں نے کہا حضرت جب آپ کا پیٹ سیر ہو گیا تھا، وہ بھر گیا تھا، رج گئے تھے آپ، تو کھانا بند کر دیتے؟ تو کہنے لگا جی اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا، کوئی گھنٹی تو نہیں بجتی، کھاتے گئے بس کھاتے گئے، پتہ ہی نہیں چلا ہمیں پیٹ بھرنے کا پتہ نہیں چلتا، کون سا گھنٹی بجتی ہے جب آدمی سمجھ جائے۔ اللہ میاں نے ایسا تو کوئی آلہ رکھا نہیں کہ پیٹ بھرنے کے بعد وہ الارم دے دے اور پھر آدمی ہٹ جائے۔ تو یہ تو سارے ہی مولویوں کی یہی حالت ہے، تو وہ بھی ہے آج کے مولوی جیسے مولوی ہی تھے جن کو کھانے کی بھی تمیز نہیں تھی، کہ اتنا کھجوریں کھا گئے کہ جتنے جانور بھی نہیں کھا سکتا، بھینس بھی نہیں کھا سکتی، وہ بھی مر جائے گی اگر کھا لے گی تو افارا ہو جائے گا، پیٹ اس کا پھٹ جائے گا۔ تو اب جن کو اتنا کھانے کی تمیز نہیں وہ کیا صحیح حدیثیں لکھیں گے؟ اسی طرح بخاری صاحب کا دیکھ لیں، انہوں نے کتنی ایسی حدیثیں لکھی ہیں کہ جانوروں کا گوبر پیشاب بھی پاک ہے، اس کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بخاری شریف میں لکھا ہو دیکھ لیں۔ اور عورت کی شرمگاہ کا پانی جو ہے وہ بھی پاک ہے۔ اب یہ سارے ہی مولوی بھائی ایک جیسے۔ اور دوسری جلد میں ایک حدیث لکھتے ہیں کہ ایک بندر کو باقی بندر جو ہیں وہ سنگسار کر رہے ہیں کیونکہ اس بندر نے زنا کیا تھا۔ تو زنا ایکٹ جو ہے یہ بندروں پہ لگتا ہے، جانوروں پہ لگتا ہے ایسا؟ بھئی یہ گناہ سزا جو تعزیرات ہیں، جو عذاب ثواب ہیں، یہ تو انسانوں کے لیے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اسلام نے جو بھی سزائیں مقرر کی ہیں یا انعامات مقرر کیے ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ جانوروں پہ بھی لگا رہا ہے بخاری صاحب جو ہے۔ اس طرح میرا بھائی دیکھیں ان میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے اور دوسرا مولوی کیا کہہ رہا ہے، الیاس قادری کیا کہہ رہا ہے، یا پیچھے بخاری نے کیا کہا، مسلم نے کیا کہا، کوئی اہل حدیث مولوی کیا کہتا ہے، مرزائی مولوی کیا کہتا ہے، اور شیعہ کیا کہتے ہیں۔ بھائی یہ جو مرضی کہیں، چاہے سچ بھی کہیں، لیکن وہ ایک سچ جو ہے ان کے باقی جھوٹ جو ہے ان کو وہ چھپا تو نہیں سکتا۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وہ میں اکثر اپنی باتوں میں عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ بقر اور اس کی 78، 79، 80، 81 نمبر آیات جو ہیں، 4 آیات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حافظ ہیں، یہ ان مولویوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حافظ جو ہیں یہ صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ مولوی لوگ جو ہیں زبانی پڑھنا جانتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے، ان کے یعنی اعمال، ان کی سمجھ قرآن کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں، من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں، اور سارے ہی مولوی لکھتے ہیں، بخاری نے بھی لکھی ہیں، کہتا ہے یہ نبی پاک کا فرمان ہے، اور ایسی حدیثیں ہیں جو بالکل ہی اسلام کی روح کے خلاف ہیں، جیسے یہ بندروں والی ہے، اور پیشاب، حلال جانوروں کے پیشاب جو ہیں، گوبر جو ہے اس کے اوپر نماز ہو سکتی ہے، صاف جگہ بھی چاہے ہو جب بھی آپ گوبر کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی یہ چیزیں جو لکھتے ہیں، تو میرا بھائی یہ سارے ہی مولوی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں اور پھر ان کی کمائی کھاتے ہیں، تو یہ کمائی ان کے لیے صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ اور جس طرح یہ تعویذوں کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، شمع شمستان رضا مولوی احمد رضا کی کتاب ہے، اس میں تعویذ لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب، وحید الزمان صاحب، اور جتنے بھی یہ سارے بڑے بڑے جو مولوی ہیں سب نے تعویذوں کی کتابیں لکھی ہیں، اور لوگوں کو تویز دیتے ہیں کہ اس سے یہ کام ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ
کیا اس کے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں آسمانی کتابیں ہیں، اس کی کمائی کھاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، یہ تعویذ بیچتے نہیں ہیں، سارے مولوی بیچتے ہیں، اور جو 2 نمبر پیر ہیں وہ بھی تعویذ بیچتے ہیں۔ تو ان میں کوئی بھی ہدایت والا نہیں ہے بھائی۔ اور اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اگر گئے بھی تو چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا ان سے کوئی وعدہ ہے کہ میں ان کو جہنم سے نکالوں گا؟ 81 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب جن کے بارے میں اس طرح اللہ تعالیٰ فرمائے، اور کون سا فرقہ ہے اب جس میں بڑے بڑے حافظ نہیں ہیں، مفتیان نہیں ہیں، تو اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ ایک اندھا حافظ جو ہوگا، قرآن کا حافظ جو زبانی پڑھنا جانتا ہے، وہ 10 آدمیوں کو بخشوائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خود جہنم میں جائے گا، یہ اسے 10 کی بخشش کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کے عقائد قرآن کے خلاف ہیں۔ کوئی کسی جگہ سے قرآن کا انکار کرتا ہے، کوئی فرقہ دوسری جگہ سے کرتا ہے۔ تو اس طرح اب اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں، اور پھر نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک دیکھ لیں، ان کی سیاستہ میں ہی ابن ماجہ اس کا باب دیکھ لیں، فرقوں کا باب، جلد دوم میں 3993 نمبر حدیث ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ سنتین و سبعین فرقۃ کلہ فی النار۔ اب کوئی مولوی فرقوں سے باہر ہے تو مجھے بتا دیں، انہی فرقوں میں ہی ہیں، 72 فرقے سرکار میں ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ تو پھر اب ان کی کوئی ایک بات اگر صحیح ہے، یہ مولانا صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہے، یہ جو ایسی مقدس راتیں بنائی ہوئی ہیں یہ مولویوں نے بنائی ہیں، تو اس مولوی نے بھی تو کتنی چیزیں ایسی بنائی ہوئی ہیں، اور باقی مولوی بھی ایسی بنا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بھائی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، روزانہ جو اسلام کی تعلیم ہے اس پر آپ چل رہے ہیں، تو کسی رات میں بھی کوئی اضافی عبادت اللہ رسول نے نہیں فرمائی۔ وہی 3 نمازیں جو رات کی عبادت ہیں وہی عبادت کریں، خلوص کے ساتھ کریں، روزے رکھیں، اچھا اخلاق رکھیں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ اخلاق جو ہے وہ ایمان کا روغن ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے دیکھیں اخلاق کتنے اچھے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، مردود، بدعتی، مشرک کیا کیا کہتے رہتے ہیں، اور پھر جھگڑا کرنے سے بھی باز نہیں آتے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں بم پھٹا دیتے ہیں۔ تو یہ اخلاق جو ہے نبیوں والے اخلاق اپنائیں، اولیاء کرام والی زندگی اپنائیں، تو اولیاء کرام کی کتابیں دیکھیں، یہ مولویوں کی باتوں کو چھوڑیں۔ یہ تو بھائی جب سرکار کے فرمان کے مطابق سارے ہیں ہی جہنمی، تو پھر آپ کو کون سا جنت کا راستہ بتائیں گے؟ یہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایک مولوی کچھ کہتا ہے تو دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے کہ اس طرح مجھے زیادہ سنیں گے لوگ، تو پھر میرے زیادہ پیسے بنیں گے، میرا چندہ ٹیکس زیادہ بنے گا۔ حالانکہ نہ اس کی نیت ہے کہ اسلام کی خدمت کریں، نہ دوسرے کی نیت ہے، من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں، ان کے عقائد جو ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، ان حدیث کے مطابق ہیں جو من گھڑت ہیں، جو انہوں نے خود بنائی ہیں یا ان سے پہلے مولویوں نے جو بنائی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اب وہ جو کہہ رہا ہے منافع واقعی اسلام میں مقرر نہیں ہے، یہ جو پچھلا مولوی کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 1 دینار دیا تو اس نے جا کے 2 بکرے خرید لیے، تو وہیں کوئی گاہک آ گیا تو اس نے 1 بکرا 1 دینار کا بیچ دیا، 1 بکرا بچ گیا اور لا کر سرکار کو پیش کیا کہ جی یہ بکرا بھی مل گیا ہے اور یہ آپ کا دینار ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بھائی تو نے چوری کر لیا یا کیا کیا ہے؟ اب اس میں دیکھیں، اس نے کہا نہیں جی میں نے اس طرح خریدا ہے، اور وہ وہاں بک گیا 1 دینار کا، وہ دینار بھی واپس آ گیا۔ اب بھی آپ دیکھیں منڈی چلے جائیں، یہ طریقہ چل رہا ہے کہ آپ ایک بکرا خوبصورت سا خرید لیتے ہیں، وہ کسائی کے ریٹ میں، گوشت کے ریٹ میں مل جاتا ہے آپ کو، تو پھر اسی جگہ کوئی دوسرا شوقین جو قربانی کے لیے بکرے پال رہا ہے وہ خرید لیتا ہے کہ خوبصورت ہے، یہ میرا مہنگا بکے گا، تو ادھر ہی وہ ڈبل قیمت میں ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سوچنے کی یا حرام حلال یہ کیا بات ہے؟ اس میں بالکل یہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ پیسوں کے اوپر پیسے لیتا تو وہ تو سود تھا،
یا جوا کھیلتا پھر بھی وہ غلط تھا، حرام تھا. اس نے چیز خریدی، چیز بیچی. اسی طرح آپ بھی جائیں مارکیٹ میں، کچھ خریدیں، پھر اس کو پرافٹ پر بیچ دیں، تو وہ حلال ہے، عین حلال ہے. اس میں کون سی قباحت ہے؟ تو یہ ویسے اب یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں اس لیے سب کچھ شک پڑ جاتا ہے کہ مولوی شاید جھوٹ بول رہا ہوگا، لیکن اسلام میں بھائی منافع مقرر نہیں ہے. گاہک کے اوپر بھی ہے کہ وہ بازار چیک کرے. وہ اگر کوئی چیز اس کو نظر آ رہی کہ یہ مہنگی بیچ رہا ہے ایک شخص، تو وہ دوسرے لوگ جو ہیں، دوسری دکانیں جو ہیں ان کو چیک کر لے، جو اس کو سمجھ میں آئے، پرافٹیبل نظر آئے تو وہ خرید لے. تو اس طرح سب چیزیں جو اپنے معاشرے میں چل رہی ہیں، جو عام لوگوں میں چل رہی ہیں سود اور جوئے کے علاوہ، تو وہ وہی اسی طرح وہ باقی اسلام کے مطابق کہ کوئی چیز خریدی ہے جتنے میں مرضی آپ کی بیچو، لیکن گاہک کے لیے ہے کہ آپ بازار چیک کرو، دکانیں چیک کرو. اگر وہ اضافی پرافٹ لگا رہا ہے تو اس سے نہ خریدو، دوسرے سے خرید لو. تو اس طرح یہ سب، اور جو ایمانداری سے جائز منافع لیتا ہے تو اس کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ شخص اس کو جنت کی بشارت دی ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. اور جو پرافٹ لے رہا ہے بازار کے مطابق لے رہا ہے تو وہ بھی کوئی حرام نہیں کر رہا. اس کا بھی آپ نے منع نہیں کیا، کہیں بھی نہیں منع کیا کہ آپ 10% لگائیں یا 1% لگائیں یا 100% لگائیں. یہ اسلام میں کہیں بھی مقرر نہیں ہے. تو باقی چیزیں رہ گئی. یہ مولوی جو ہیں سچ بھی بولیں تو ان سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کے سچ میں بھی کوئی نہ کوئی فریب ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے. کیوں؟ یہ چند تقریریں سچ کہیں گے، لوگوں میں اعتماد بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنا جو عقیدہ ہے دوستیوں والا اس کا اظہار کرنا شروع کریں گے اور مخلوق کو گمراہ کرنے لگ جائیں گے. کسی نہ کسی فرقے میں ان کو شامل کر لیں گے، اور فرقے جو ہیں وہ سرکار نے فرما دیا کہ سارے دوست کی ہیں. تو امید ہے اور یہ جو ہے کہ یہ وظیفہ پڑھو وہ پڑھو، یہ بھائی بالکل نہیں ہے، کہیں بھی صحیح حدیثوں میں بھی نہیں ہے، قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے. ان راتوں میں بھی وہی عبادت ہے جو ہم ہر رات میں کرتے ہیں. کوئی کہے کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، تو باقی راتیں جو ہیں وہ کون سا بدماشی کی راتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سب دن اور راتیں جو ہیں اللہ نے مقرر کر دیا کہ اتنی اس میں عبادت کرو، اتنا اس میں آرام کرو، اور اتنا اس میں کاروبار کرو. سب شیڈول جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس کو شائع کیا ہوا ہے. اس کے مطابق زندگی گزارو. یہ کبھی ایک رات میں اتنی زیادہ کرو، کسی رات میں یہ کرو وہ کرو، یہ سب مولویوں کی من گھڑت باتیں ہیں. ان کی طرف دھیان نہ دو. اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء کرام کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اللہ حافظ.